جن کے والدین وفات پا چکے ہیں وہ رمضان المبارک میں یہ ایک سورت ضرور پڑھیں۔ والدین کی مغفرت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو ایصال ثواب بخشتی ہے، جس سے انسان کے والدین کی اخروی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک میں یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں تلاوت کرے، ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہاں طرح طرح کے فرائض اور حقوق کو سر انجام دیتے ہیں، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اور کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کی ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روح کو نہیں بخشوا سکتے تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوائے پائے گی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، آپ نے اس رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں لازمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے اور ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے نہ صرف والدین کی مغفرت ہوگی بلکہ پڑھنے والے کو بھی دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کی آخری منزل کو بہتر بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت میں ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کے اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کے کسی نعمت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہمارے والدین کا ہے، یعنی کیا ہمارے والدین جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ تو آئیے ناظرین، احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرتی ہیں۔ کسی طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد اعلیٰ علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اسے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل جل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔
میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے اور فرما بردار رہے تھے، تو تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش کرائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے دلوں میں خواہش ہوگی، اور جس میں آنکھ کو لذت ملے گی ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین محترم، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے مومن بندے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تو اسے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوں سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہو جاتی ہے، اور یہی خوشی اسے خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کسی طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین محترم، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح پھر گناہ گار شخص کے عمل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام تک بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب
انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 پھیلا ہوا علم، اور نمبر 3 صالح اولاد کی دعائیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اس سلسلہ میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، وہ زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جو والدین کی مغفرت کے لیے نہایت مجرب ہے اور افضل ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک میں کرنا زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے اور اس میں روزانہ ہزاروں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کیے گئے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے تاکہ والدین کی مغفرت ہو جائے اور ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ نماز فجر کے بعد کیا جائے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی عطا فرماتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو والدین کو یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف ان کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ دعا کرنے والے کے لیے بھی بے شمار برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیاوی مصروفیات کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھلا دینا عام سی بات بن چکی ہے، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے والدین کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ مجرب وظیفہ اپنا کر اور اس ماہ مبارک میں روزانہ والدین کے لیے دعا کر کے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتا رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔